السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین العبد المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد والطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليال عشر والشفع والوتر. دوستو عزیزو، ماہ محرم کے آغاز سے لے کر آج اس عشر مجالس کی آخری تقریر اپنے مراحل میں داخل ہو گئی. پروردگار عالم کا شکر ہے جس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ان ایام اعظم میں ہم اپنا بھی حصہ اس کائنات میں رکھیں، تاکہ کل محشر کے میدان میں اگر ہم سے پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے عاشورہ کے لیے کیا کیا تھا، اس کو زندہ کرنے کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ دشمنان اہل البیت، دشمنان اسلام آج تک خاموش نہیں بیٹھے ہیں. یہ مت سمجھیں کہ کربلا میں شہادت امام حسین کے بعد اہل بیت کے ساتھ دشمنی ختم ہو گئی یا دشمن ختم ہو گئے یا پھر اس کے علاوہ کچھ اور. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ دشمنی آج تک جاری ہے. کل کی رپورٹ کے مطابق شام میں جناب زینب کے روضے کے قریب ایک مسجد ہے، مسجد علی علیہ السلام دمشق میں. اس کو کل بلاسٹ کیا سوسائٹر بومبر نے، اور کافی تعداد میں لوگ شہید ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں. یعنی جنگ مستقل طور کے اوپر جاری ہے. شیطان بنی امیہ کے طرف کے تمام لوگ آج بھی برسر پیکار ہیں. اور خاص کر کے یہ ابھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ دمشق کو کیوں مثال کے طور کے اوپر ٹارگٹ بنا رہے ہیں، خاص کر کے سیریا کو، اس لیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہ یزید اور بنی امیہ کے لاش کو خود شام میں ہی دفن کر دیا. آج ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں جناب زینب کے روضے کو دیکھنے کے لیے کروڑوں کی تعداد میں لوگ شام جاتے ہیں اور شام کو یاد رکھتے ہیں یا یاد کرتے ہیں جناب زینب کے روضے کے سبب سے. کوئی نہ یزید کی خبر، نہ معاویہ کی خبر، نہ ابو بنی امیہ کے خاندان، نہ مثال کے طور کے اوپر شامیوں کا جو مرکز تھا سیریا، اس کے اعتبار سے یزید کے محل کو دیکھنے کے لیے جانا. نہیں، یہ سب کے سب دنیا میں آپ آ جاتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی قبر کو دیکھنے کے لیے. تو آج بھی جو دشمنان اہل بیت کے پیروکار ہیں وہ جناب زینب سے ایسے ہی غصہ ہیں، بہت زبردست کینہ رکھتے ہیں جناب زینب کے روضے کے ساتھ. چونکہ جو کچھ سوسائٹر بوم پر دشمنان اہل بیت پکڑے گئے، ان لوگوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ ہم کو جناب زینب سے دشمنی ہے، ان سے بدلہ نکالنا، ان سے بدلہ لینا ہے. تو دوستو، دنیا میں جہاں جہاں بھی آپ عزاداری کر رہے ہیں، ماتم مجلس کر رہے ہیں، یعنی وہ مشن جناب زینب، مشن امام سید سجاد میں ہم اور آپ شریک ہوئے ہیں. چاہے وہ عشرے کے ذریعے سے ہو، مجالس کے ذریعے سے ہو، تبرک بانٹنے کے ذریعے سے ہو، پانی پلانے کے ذریعے سے ہو، ماتم و مرثیہ و خطات و سلام و سوز کے ذریعے سے ہو. یہ جو بھی آپ حصہ لے رہے ہیں، آپ اس مشن کے ایک فرد ہو جا رہے ہیں، یعنی مشن آف امام حسین علیہ السلام
مشن جناب زینب و امام سید سجاد۔ اب کوئی بھی جو بھی کام انجام دیتا ہے اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ۔ ہماری کمیونٹی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم یہ شعبے سے بہت پیچھے رہ گئے۔ الحمدللہ ہم نے بہت سے شعبے میں، بہت سے سسٹم میں کامیابی حاصل کی، مگر اس شعبے میں ہماری ایک بہت بڑی خلا کبھی محسوس ہو رہی ہے اور کمی ہے، وہ ہے اپریشیٹ کا۔ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم ہے کہ جن لوگوں نے یہ عزاداری کی ہو ماں نوحے کے ذریعے سے، مرثیے کے ذریعے سے، ہم اس کو اپریشیٹ کریں؟ ایسے جناب زینب، امام حسین، فرشتے، اللہ اہل بیت تو کریں گے، دنیا میں بھی عزت دلواتے، آخرت میں بھی دلوائیں گے، مگر ہم نے اپنے طور کے اوپر کوئی ایسا کام کیا کہ جو بچیوں نے ماشاءاللہ سے بہترین انداز سے حسینیہ کو کلین کیا، بچوں نے کلین کیا، صفائی کیا ہم نے ان کے لیے کچھ اپریشیٹ کا پروگرام رکھا؟ ان ذاکروں نے جو بڑی محنت کر کے مجالس کو اکٹھا کیا، یہ جو 1 گھنٹے میں یا آدھا گھنٹے میں بیان ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آدھا گھنٹے کا حساب کتاب ہے؟ نہیں۔ اگر آپ مثال کے طور کے اوپر اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کی ہمت تو نہ توڑیں۔ مگر کیا کہا جائے، مولا متقیان نے کہا کہ ایک ہماری قوم ہے جس کو کہتے ہیں، قوم کے اندر میں ایک گروپ ہے جس کو مکھی کہتے ہیں۔ مولا علی مکھی کیوں کہا گیا؟ کہ مکھی ہمیشہ زخم پہ بیٹھتی ہے۔ تو ہماری کمیونٹی میں ایک افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر پازیٹیو کو نیگیٹو بنا دیتے ہیں، ہر محنت کرنے والے کی محنت کو جناب والا رائگاں کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے قبل اس کے کہ یہ کام ہم سے سرزد ہو جائے، ہمارا آپ کا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس کام کے اوپر توجہ دیں اور اپنے بچوں کو اور جتنے بھی نوجوانان ہیں جو کل کے ہمارے مستقبل ہیں ان کو ایک مرتبہ فرنٹ پر لے کر آئیں اور لانے کے بعد ان کا اپریشیٹ کریں۔ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ، چاہے وہ ذاکرہ ہوں یا ذاکر ہو یا مرثیہ خان ہو یا خدمت گزار ہو، سب کے سلسلے میں آپ کی عزت دلانے سے ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی عزت دار ہو جائے گا، آپ کے کچھ کرنے سے ایسا نہیں ہوگا کوئی شرم کا فائدہ ہو جائے گا، نہ، آپ بچ جائیے گا۔ آپ سے سوال جب ہوگا تو آپ جواب دے سکتے ہیں، یس آئی ڈیڈ۔ چونکہ کامل تو کوئی بھی نہیں ہے، کامل تو صرف 14 معصومین ہیں۔ تو اب اگر کسی نے کسی کام میں پوری کوشش کی مگر وہ 19 ہوا، 18 ہوا، 20 نہ ہو سکا، تو کیا آپ یا ہم مثال کے طور کے اوپر وہ اس کی 18 کی محنت کو آپ اندیکھا کریں گے؟ نہیں۔ دیٹ از اے ویری رانگ اینڈ ظلم شوڈ بی یو تھنک اباؤٹ۔ چونکہ ہم نے آپ سے پہلے ہی بولا آپ کے کہنے سے کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، مگر ہاں آپ کا نقصان ہو جائے گا، آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہماری کمیونٹی میں ماشاءاللہ سے بہت بڑے پیمانے کے اوپر بچے بچیاں ہیں، مگر ڈر کے مارے ان مکھیوں کے سبب سے وہ سامنے نہیں آتے۔ جب میں داخل ہوا تو پتہ چلا اسپیس پہ جانے کے لیے جو شٹل ہیں وغیرہ جو تیار کیے جاتے ہیں، اس کے جو ڈیزائنر ہیں اپنے شیعہ ہیں، لڑکی ہے وہ بھی بامبے کی، آپ کو سنیں گے تعجب کریں گے آپ۔ ناسا کے اندر میں کئی بڑے پوسٹ کے اوپر اپنے شیعہ ہیں اور اکثر ہندوستان سے ہیں اور بامبے سے ہیں۔ تعجب کریں گے آپ، کتنی کمپنیاں ہیں بڑی جس میں سی ای او جو ہے ہمارے مذہب کی بچے اور بچیاں ہیں، کتنے بڑے بینک ہیں جن سے ہم سب ہمارے تعلقات و سلام دعا ہے، سب شیعہ ہیں۔ ہمیں کیوں نہیں سامنے آتے؟ کہا ڈرتا ہوں اپنی قوم سے کہ ہمارے پیچھے نہ لگ جائیں۔ وی آئی پیز کو فلیٹ میں اڑانے والے ابوالکلام، اٹل بہاری واجپئی، ان کی جو پرائیویٹ پلین تھے اس کو چلانے والا ماں شیعہ ہے جو آج بھی زندہ ہے، بامبے سے ہیں۔ کتنے لوگ مرین کے اندر میں جانے والے ہیں، جو سمندر کے اندر جاتی ہے، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، شیعہ ہیں۔ نیوی میں کتنے بڑے پوسٹ کے اوپر اپنے شیعہ ہیں، ان کا بھی تعلق بامبے سے ہے۔ کہ یہ سب سامنے آئے؟ کیوں نہیں سامنے آئے؟
جب ان سے پوچھا ہم نے، کہا کہ مولانا ہماری قوم اپریشیٹ تو نہیں کرے گی، اور ایک مرتبہ پیر کھینچنا اور دشمنی کرنا اور حسد کرنے کا سلسلہ ہے۔ انفارچونیٹلی کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں صرف اور صرف رونا ہے، صرف اور صرف ماتم کرنا، یہ ہماری پہچان ہے۔ ہمارا رونا چلانا ماتم کرنا یہ پہچان ہے، جبکہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جو باب العلم ہے، شہر مدینۃ العلم ہے۔ ہماری پہچان علم سے ہونا چاہیے، ہماری پہچان کلا سے ہونا چاہیے، مگر ہماری پہچان دشمنوں نے جناب نیٹ پر کیچے سے کرا دی۔ ذرا جا کے سرچ تو کریں تو پتہ چلے گا۔ تو یہ سب جو ہمارے ہیروز تھے، یہ سب جو ہماری عظیم عظیم خواتین، ہماری بہنیں، بچیاں، یہ سامنے کیوں نہیں آئیں؟ چونکہ اس لیے کہ ہم نے انفارچونیٹلی وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ محرم اپنی تبدیل کرنے کا مہینہ آتا ہے، سوچوں کو، فکروں کو۔ اس لیے ہم نے قرآن و اہل بیت کے ذریعے سے عاشورہ کو دکھانے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی، اور کتنا بڑا بڑا فائدہ لوگوں نے دنیا میں اٹھایا ہے اس محرم، اس عاشورہ سے، تھاٹ سے، پریکٹیکل سے، اور ہم جناب والا پیچھے رہ گئے۔ اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے قرآن مجید میں نتیجہ بھی نکال دیا، نتیجہ بھی بتا دیا۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی الجنۃ۔ اے میرے نفس مطمئنہ، پلٹ ہمارے پاس، ہم تجھ سے راضی، کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ آج تک پروردگار عالم نے کسی سے پوچھا اور کسی کے لیے سرٹیفکیٹ دیا کہ میں تجھ سے راضی؟ پوری دنیا کہہ رہی ہے اے اللہ میں تجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی۔ تمام انبیاء کہہ رہے ہیں، مگر ادھر سے کنفرمیشن نہیں آتا۔ ادھر سے کنفرمیشن اگر آیا ہے تو روایت میں ہے کہ امام حسین کی روح فرشتوں نے نہیں اٹھائی، نہیں قبض کی، ہمت نہیں تھی، چونکہ امام حسین بہت بلند ہو چکے تھے۔ تو آواز آئی، اے میرے بندے واپس آ جا، میں تجھ سے راضی، کیا تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ کربلا کے میدان میں جو امام حسین نے ایک ایسی سینا، ایسی فوج، ایسے گروپس کو سجایا کہ جو دنیا کے ہر لوگوں کے لیے آئیڈیل بن جائے۔ عورتیں ہیں تو کل کو یہ نہ کہے کہ ہم تو عورت ہیں۔ جناب زینب کا کردار اتنا بلند کر دیا کربلا کے میدان میں کہ کربلا بچی ہے جناب زینب کی کاوشوں سے، خدموں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور کے اوپر بہت سے پروفیسر ہوتے ہیں عام حالت میں کنٹری کو چلانا، اس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں عام حالت پر ملک کو لے کے آگے جانا، شہر کو لے کر آگے جانا، مگر کچھ پروفیسروں کے پروفیسر ایسے ہوتے ہیں کہ بحرانی حالت، اگر خدا نخواستہ کوئی پرابلم آ جائے، زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، جنگ ہو جائے، تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے شہر کی، وہ کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس وقت شہر کو کنٹرول کرنا، ملک کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جو پروفیسروں کے پروفیسر ہوتے ہیں، وہ پھر مشورہ دیتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو عزیزو، کربلا کے میدان میں 11 محرم کو جو کیفیت تھی، وہ کیفیت بڑی عجیب تھی۔ جہاں امام حسین کی شہادت، جناب عباس کی شہادت، 18 بنی ہاشم کی شہادت، ادھر بچہ علی اصغر کی شہادت، ادھر گھر کا جل جانا، ادھر خیموں کا ویران ہو جانا، ادھر بچے بھوکے پیاسے، عورتیں بیوہ، عجب حال، سب ٹوٹ جاتے، ختم ہو جاتے، بکھر جاتے۔ ان سبوں کو سمیٹا اور بحرانی حالت سے باہر نکالا کس نے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے۔ تو اس کائنات کی ریسرچ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں اگر کسی ایمرجنسی ٹائم کے لیے بحرانی اور طوفانی آئیڈیل اگر چاہیے، اگر ہو،
تو کربلا جائے اور کربلا سے سیکھے، کربلا کو ریسرچ کرے، اور اس میں سے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اس بحران سے ان سب کو بھی نکالا جو یہ شہادت ہوئی تھی، اس کا مقصد جو تھا اس مقصد کو زندہ رکھا، وہ بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا۔ کائنات ایک بھی ایسی آئیڈیل کی شکل میں، پریکٹیکل کی شکل میں نہیں دکھا سکتی۔ عیسائی بہت ہیں، جناب مریم کا بس صرف ایک ہی معاملہ آیا، وہ یہ کہ ان کے اوپر الزام لگ گیا، تھوڑے دیر کے لیے الزام تھا، جناب مریم کو کہا گیا کہ آپ خاموش ہو جائیے، چپ کا روزہ ایک ہی مرتبہ واجب ہوا، وہ جناب مریم نے رکھا، اور پھر اس کے بعد تو ساکت ہو گیا، پھر نہیں رکھا گیا چپ کا روزہ، خاص کر کے عورتیں تو چپ رہ ہی نہیں سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد بچے نے گواہی دے دی کہ نہیں، آپ جو الزام لگا رہے ہیں وہ الزام غلط ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نبی بنا کر بھیجا، مجھے کتاب دی گئی، انی عبداللہ آتانی ان کو وجہ نبی ہے، بات ختم۔ اس کے بعد معاملہ جناب والا پلٹ گیا۔ مگر جناب زینب کا مسئلہ جو شروع ہوا ہے 4 محرم سے، کیا ختم ہوا 10 محرم کو؟ وہ پیاس، نہ جناب مریم بھوکی تھی، نہ پیاسی تھی، نہ مسافر تھی، کچھ نہیں۔ آج تک ان کو یاد رکھا جاتا ہے یہ ہے آئیڈیل، بس اس کے علاوہ کون سا آئیڈیل ہے؟ یہودی پیش کریں گے کوئی آئیڈیل، مسلمان کو پیش کریں گے آئیڈیل، آئیڈیل صرف کربلا والوں کے پاس ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس ہے، شیعوں کے پاس ہے۔ اس بحرانی سسٹم پر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو بچایا، اور بچانے کے بعد ایسا بچا دیا مقصد کربلا کو کہ قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے، اب جتنے بھی یزید ہوں گے، یزید جیسے ہوں گے، وہ مٹ جائیں گے، کربلا جناب مٹنے والی شے کا نام نہیں ہے۔ اب آپ نے غور فرمایا، آپ نے دیکھا، اس کے بعد پھر آنے والے قوم کو خدا بھلا کرے، ہمارے بزرگان کا، علماء کا، عظیم عظیم ہستیوں کا، خاص کر کے صلاۃ و سلام ہو ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام کے اوپر۔ نہیں کہا کہ علی اصغر نہیں بچی تو دوسرے بچوں کو زندہ مت چھوڑو، نہیں، امام حسین کی شہادت ہوگی تو بھی کسی کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں کہا۔ بلکہ کہ اپنے اس محبت اور انرجی کو صرف کرو، کیسے کرو؟ ماتم کرو۔ جیسے جیسے ماتم زور ہوتا چلا جا رہا ہے دنیا میں، ویسے ویسے دشمنوں کے چہرے سے نقاب کھلتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیے ماتم، یہ کالا کپڑا کیا ہے؟ کالا کپڑا ایک ایجیٹیشن ہے، ایجیٹیشن ہے۔ اس ایجیٹیشن کے ذریعے سے ہر آدمی ایک پمپلیٹ لے کے کھڑا ہوا امام حسین کا، کربلا والوں کا۔ یہ کالا کپڑا نہیں ہے، یہ ایک بلیک بورڈ ہے، یہ ایجیٹیشن کے لیے۔ وی آر وتھ حسین، ناٹ وتھ یزید، یہ ہمارا سلوگن ہے، احاط بالناز اللہ۔ اس کے بعد پھر بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت بڑی خدمت انسانیت کی، رزاقیت کی ایک صفت ہے کہ جو انسانوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ دنیا میں شیعیان حیدر کرار جتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں تبرکات کے اوپر، کوئی کنٹری جناب والا جو ہے اپنے بہت سے اسکیموں کو روکے تب بھی نہیں کر سکتا یہ کام۔ گھر گھر سے انتظام ہو رہا ہے، ہر انجمن انتظام کر رہی ہے۔ پھر چہلم میں تو پوچھئے مت، 100 کلومیٹر کا دسترخوان دنیا میں کبھی بنا ہے یا کوئی بنا سکتا ہے؟ 7 کروڑ آدمی اکٹھا ہو رہے ہیں، 6 کروڑ آدمی اکٹھا ہو رہے ہیں کہ ان کو پانی پلا سکتے ہیں؟ اگر 2 لیٹر پانی پینے والا بھی اگر ہو، 1 لیٹر پینے والا بھی اگر ہو، تو 7 کروڑ لیٹر پانی چاہیے، آپ انتظام کر سکتے ہیں؟ اگر زیادہ نہیں 2 روٹی کھائے اگر انسان 24 گھنٹے میں، تو 14 کروڑ روٹی صرف چاہیے، آپ دے سکتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ سب آئیڈیل، یہ دنیا حیران ہے، پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو دوستو عزیزو،
آخری جملہ، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ جب عاشورہ میں شہادت ہو گئی ہے نا امام حسین علیہ السلام کی، تو ایک مرتبہ جناب زینب قید خانے سے ہوتے ہوئے، کربلا سے ہوتے ہوئے مدینے پہنچی ہیں، اور مدینے پہنچنے کے بعد روایت میں ہے کہ اونٹ سے اتری نہیں ہے بلکہ اونٹ سے گری ہیں، اور ایک جملہ کہا کہ نانا جب کہ مسافر سفر پر جاتا ہے نا تو اپنے ساتھ سوغات لے کر آتا ہے، نانا دین آپ کا بچ گیا، قرآن بچ گیا، کعبے کی عظمت بچ گئی، تمام انبیاء کی عصمت بچ گئی، اسلام بچ گیا، مگر ہاں فاطمہ کا گھر لٹ گیا بابا۔ جب کوئی سب مسافر سفر پر جاتا ہے تو سوغات لاتا ہے، میرا سوغات یہ ہے کہ ایک پٹاری کھولی، کرتا نکالا، قبر رسول پر اڑایا۔ اس کو اڑانا تھا کہ ایک مرتبہ زلزلہ چالو ہو گیا، قبر رسول خدا ہلنے لگی، اور ایک مرتبہ کہا کہ نانا اس میں خون علی اکبر بھی ہے، خون اصغر بھی ہے، خون حسین بھی ہے۔ یہ ہے اجر رسالت جو آپ کو آپ کی امت نے عنایت کی ہے۔ پروردگار عالم دنیا میں جہاں جہاں عزاداری کر رہے ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہم سبوں کو کربلا معلیٰ کی زیارت کے شرف سے مشرف فرما جلد از جلد۔ پروردگار میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، کل مومنین مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔